تو یہ جو اللہ رب العزت کی ابنیت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، چاہے عزیر علیہ السلام کو کہا جائے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے، یا چاہے مشرکین مکہ کا فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بہت گندا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے پر ان کو مبارکباد دینا، اس کفریہ عقیدے پر ان کو مبارکباد دینا، مبارک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم عموماً مبارک خیر مبارک، مبارک خیر مبارک کہتے رہتے ہیں، لیکن شاید غور نہیں کرتے کہ مبارک کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک اسلامی لفظ ہے، ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس معاملے میں خیر و برکت فرمائے، اللہ اس کو اور بڑھا دے۔ بچہ ہوا نا مبارک، بچہ مبارک ہو کہ اللہ رب العزت اس بچے میں خیر و برکت پیدا فرمائے اور اللہ آپ کی اولاد میں اور بڑھاوا دے۔ کسی کی دکان ہے تو کہتے مبارک ہو، اللہ اور دکانیں دے آپ کو۔ تو کسی عقیدے پہ یا کسی ایونٹ پہ یا کسی خوشی پہ کسی کو مبارکباد دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ ایک تو ان کے ہمنوا ہیں، آپ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا بڑھوتری کی دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو اور دے اس طرح کا معاملہ۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کے لیے آپ مبارک کی دعا مانگتے ہیں تو اپنے لیے بھی تو چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بری چیز ہو تو آپ کسی کے لیے کیسے کہیں کہ اللہ تجھے اور دے؟ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے کی پیدائش وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس پر جو مسلمان مبارکباد دیتے ہیں، ان کو تہنیتی پیغامات دیتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے ابھی ان دنوں میں سوال کیے ہیں، ہم جی ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک اسکول میں ہم ہوتے ہیں، ایک ادارے میں ہم ہوتے ہیں، اس ادارے میں ہمارے ساتھ عیسائی برادری کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آج ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم صبح کو تلاوت اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک عیسائی لڑکا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ کرسمس آ رہی ہے تو 25 دسمبر کو انہوں نے اپنا کوئی معاملہ کرنا ہے، یا 25 سے پہلے یا بعد میں، تو پھر ظاہر ہے ہمیں بھی شریک ہونا پڑے گا۔ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بھی شریک ہوں ان کے معاملات میں۔ دیکھیں وہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو وہ تو خیر کا معاملہ ہے نا، ان کو شریک کریں، ضرور کریں، اسلام کی دعوت دیں، اسلام کا لٹریچر انہیں پڑھائیں، توحید کی دعوت دیں، یہ تو عین مطلوب ہے شریعت کو۔ لیکن دوسری طرف ان کا جو عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، یہ کرسمس کے حوالے سے یا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا ان کی پیدائش کے حوالے سے، وہ بہت بڑا کفریہ عقیدہ ہے۔ آپ کسی بھی طور اس عقیدے میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ سارا سال آپ ان کی خوشی میں بھی شریک ہوں، ان کی غمی میں بھی شریک ہوں، ان کی پرسنل لائف میں ان کی ہیلپ کریں، ان کی شادی میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں جب تک کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ ان کو اپنی شادی میں انوائٹ بھی کر سکتے ہیں، دعوت کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے کھا بھی سکتے ہیں، ان کو کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ ان سے معذرت کریں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ آپ کا تو یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم آپ کے اس عقیدے سے متفق نہیں ہیں۔ ہم تو آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کفری عقیدے کو چھوڑیں، اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اسلامک لٹریچر ان کو پڑھنے کے لیے دیں۔ باقی سارا سال آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، آپ ان کو اپنے گھر بلائیں، اپنی بیٹھک میں، اپنے برتنوں میں ان کے ساتھ کھائیں بھی، ان کو کھلائیں بھی، ان کے برتنوں میں کھائیں بھی، جب تک کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ بالکل ایسی کوئی پابندی نہیں، جس طرح ہمارے ہاں عیسائیوں کو اچھوت سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ جس برتن کو ہاتھ لگا دیں وہ برتن پلید ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی عقیدہ اور نظریہ اور ایسی کوئی فکر اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے تھے،
اور یہودیوں کے ان کی دعوت بھی قبول کرتے تھے، ان کے برتنوں میں کھاتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے الگ برتن یا میں اپنے برتن لے کے آؤں گا تمہارے پاس دعوت کھانے کے لیے۔